Subscribe to Mufti Qasim Nawaz online. Press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین مکرم، آج صلاۃ التسبیح کا تعارف، صلاۃ التسبیح کی اہمیت، صلاۃ التسبیح کی فضیلت اور اس کا طریقہ سماعت کیجیے۔ سب سے پہلے سوال ہے کہ صلاۃ التسبیح کیا ہے اور یہ کس لیے پڑھی جاتی ہے؟ تو جواب، صلاۃ التسبیح بہت اہم، عظیم اجر و ثواب کی حامل نفل نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ نماز بڑی تاکید کے بعد بطور تحفہ سکھائی تھی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب سے فرمایا، اے عباس، اے میرے محترم چچا، کیا میں آپ کی خدمت میں ایک گراں قدر عطیہ اور ایک قیمتی تحفہ پیش کروں؟ کیا میں آپ کو خاص بات بتاؤں؟ کیا میں آپ کے 10 کام اور آپ کی 10 خدمتیں کروں؟ یعنی آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں جس سے آپ کو 10 عظیم و شان نفع حاصل ہوں گے، اور وہ ایسا عمل ہے کہ جب آپ اس کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، اگلے بھی اور پچھلے بھی، پرانے بھی اور نئے بھی، بھول چوک سے ہونے والے بھی اور دانستہ طور پر ہونے والے بھی۔ آپ کے صغیرہ گناہ بھی معاف فرما دے گا اور کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دے گا، آپ کے ڈھکے چھپے گناہ بھی معاف فرما دے گا اور اعلانیہ ہونے والے بھی۔ اور وہ عمل صلاۃ التسبیح ہے۔ میرے چچا، اگر آپ سے ہو سکے تو روزانہ یہ نماز پڑھا کریں، اور اگر روزانہ نہ پڑھ سکیں تو ہر جمعہ کے دن پڑھ لیا کریں، اگر آپ یہ بھی نہ کر سکے تو سال میں ایک دفعہ پڑھ لیا کریں، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم زندگی میں ایک ہی بار پڑھ لیں۔ اس لیے سامعین مکرم، سال بھر وقتاً فوقتاً اس کو پڑھنے اور پڑھتے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور رمضان المبارک میں اور دیگر مبارک راتوں میں جیسے شب برات یا شب قدر یا جمعہ کے دن میں اس کو اور بھی زیادہ اہتمام سے پڑھنا چاہیے۔ اور یہ کوئی مشکل نہیں، بس دل میں نیکی کے حصول کا شوق اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہونی چاہیے، پھر خود ہی مشقت برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ سامعین مکرم، صلاۃ التسبیح کے فضائل سماعت کیجیے۔ پہلی فضیلت، صلاۃ التسبیح سے 10 قسم کے گناہوں کو معاف ہونا ہے۔ یہ وہ نماز ہے جس کے پڑھنے سے 10 قسم کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک، آپ کے اگلے گناہ، آپ کے پچھلے گناہ، پرانے گناہ، آپ کے نئے گناہ اور غلطی سے کیے جانے والے گناہ، جان بوجھ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، چھپ کر کیے ہوئے گناہ، 8ویں نمبر پر کھلا کیے ہوئے گناہ، 9ویں نمبر پر چھوٹے گناہ اور 10ویں نمبر پر بڑے گناہ۔ تو سامعین مکرم، صلاۃ التسبیح کی فضیلت دیکھی آپ نے، سماعت کی، اس سے آپ کے صغیرہ کبیرہ، اعلانیہ پوشیدہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صلاۃ التسبیح کی دوسری فضیلت سماعت کیجیے۔ صلاۃ التسبیح سے بکثرت گناہوں کو معاف ہونا ہے۔ صلاۃ التسبیح کی برکت سے اللہ تعالی بندوں کی بکثرت گناہ معاف کرتے ہیں۔ احادیث طیبہ میں اس کثرت کی کئی مثالیں ذکر کی گئی ہیں۔ کل انسانیت کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ ہوں تو صلاۃ التسبیح سے معاف ہو جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر، ریت کے ذروں کی تعداد سے زیادہ بھی گناہ ہوں تو معاف ہو جائیں گے۔ سامعین مکرم، صلاۃ التسبیح پڑھنے سے سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ گناہ ہوں تو معاف ہو جائیں گے۔ سامعین مکرم، اگر آپ کے گناہ ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوں گے تو بھی معاف ہو جائیں گے۔ سامعین مکرم، قطروں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ ہوں گے تو معاف ہو جائیں گے۔ سامعین مکرم، دنیا کے کل ایام سے زیادہ گناہ ہوں گے تو معاف ہو جائیں گے۔
یہ جو تمام آپ کو تعداد بتائی گئی ہے، کل انسانیت کی تعداد کے برابر، ریت کی تعداد کے برابر، سمندر کی جھاگ کی تعداد کے برابر، ستاروں کی تعداد کے برابر، قطروں کی تعداد کے برابر، دنیا کے کل ایام سے زیادہ ہوں گے، یہ تمام مصنف عبدالرزاق میں درج ہیں۔ تیسری فضیلت سماعت کیجئے، یہ ایک بہترین تحفہ اور بخشش کی خوشخبری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کو جب یہ نماز کی تلقین فرمائی تو انہیں اس کی تاکید بھی فرمائی، اور اس نماز کو تحفہ، بخشش اور خوشخبری قرار دیا گیا۔ سامعین مکرم، چوتھی فضیلت سماعت کیجئے، 300 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ صلاۃ التسبیح کی ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ اسے ادا کرتے ہوئے بندے کو 300 مرتبہ تیسرا کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر مشتمل سب سے بہترین کلمہ پڑھنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے، اور تیسرا کلمہ بذات خود ایک انتہائی بابرکت اور عظیم الشان اجر و ثواب کا حامل کلمہ ہے۔ سامعین مکرم، ایک مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنے سے جنت میں درخت لگ جاتے ہیں۔ سامعین مکرم، یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب کلمہ ہے۔ جنت ایک چٹیل میدان ہے اور تیسرا کلمہ جنت کے پودے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس کلمے کے اندر پائے جانے والے ہر ایک کلمہ کا ثواب احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے اس کلمے کے پڑھنے پر ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور رمضان المبارک میں تو نیکیوں کی لوٹ سیل لگی ہوتی ہے، ایک کے بدلے میں 70 سے لے کر 700 تک نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک اور حدیث مبارک میں ہے کہ اس کلمے کا ورد جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے بہترین ڈھال ہے۔ سامعین مکرم، ایک اور حدیث میں ہے کہ تیسرا کلمہ پڑھنے والے کے لیے فرشتے دعائے مغفرت استغفار کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس کلمے کا کثرت سے ورد کرنے والا افضل ترین مومن ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ تیسرے کلمہ کی فضیلت میں سماعت کیجئے، اس کلمے کا پڑھنا گناہوں کی مغفرت اور بخشش کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ ایک اور حدیث سماعت کیجئے، اس کلمے کا ہر کلمہ صدقہ کرنے کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ یہ کلمہ میزان عمل میں سب سے بھاری ثابت ہونے والا کلمہ ہے۔ ایک اور حدیث سماعت کیجئے، تیسرا کلمہ قرآن کریم پڑھنے سے عاجز شخص کے لیے بہترین بدل ہے، یعنی وہ شخص، وہ افراد، وہ مسلمان جو قرآن پاک پڑھنے سے عاجز ہیں، جو کسی وجہ سے قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے، تو تیسرا کلمہ پڑھتے رہیں، یہ ان کے لیے بدل ہے۔ یہ بات حدیث ابو داؤد میں موجود ہے۔ صلاۃ التسبیح کے بارے میں اسلاف کے چند اقوال سماعت کیجئے۔ حضرت عبدالعزیز بن، جو حضرت عبداللہ بن مبارک جیسے عظیم محدث کے بھی استاد ہیں، وہ فرماتے ہیں جس کا جنت میں جانے کا ارادہ ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ صلاۃ التسبیح کو مضبوطی سے پکڑے۔ حضرت ابو عثمان جو کہ ایک بڑے زاہد، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مصیبتوں اور غموں کے ازالے کے لیے صلاۃ التسبیح جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ علامہ تقی الدین سبکی فرماتے ہیں جو شخص اس نماز کی فضیلت و اہمیت کو سن کر بھی غفلت اختیار کرے وہ دین کے بارے میں سستی کرنے والا ہے، صلحاء کے کاموں سے دور ہے، اس کو پکا آدمی، دین میں چست آدمی نہ سمجھا جائے۔ امام حاکم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس حدیث کے صحیح ہونے پر یہ دلیل ہے کہ تبع تابعین کے زمانہ میں سے ہمارے زمانہ تک مقتدی حضرات اس پر دوامت کرتے ہیں اور لوگوں کو تعلیم دیتے رہے، جن میں عبداللہ بن مبارک تعالی رحمہ اللہ تعالی بھی ہیں۔ یہ 4 رکعت نماز پڑھنی ہے جس میں 300 مرتبہ تسبیحات پڑھی جاتی ہیں۔ صلاۃ التسبیح کا طریقہ سماعت کیجئے، نیت سماعت کیجئے۔ 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ رہا ہوں
اللہ اکبر، پھر ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لیں اور حسب معمول ثنا پڑھ لیجئے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورۃ فاتحہ اور کی سورت پڑھیے، پھر 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر رکوع میں جانے کے بعد حسب معمول 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھیے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم پڑھیے، پھر 10 مرتبہ مذکورہ بالا تسبیح پڑھیے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ رکوع سے اٹھتے ہوئے پہلے حسب معمول سمیع اللہ لمن حمدہ کہیے اور پھر کھڑا ہو کر ربنا لک الحمد کہیے، پھر کھڑے ہو کر 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ پڑھیے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں اور حسب معمول 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ پڑھیے، پھر سجدے میں 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیے، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھے، سجدے سے اٹھ کر بیٹھے اور بیٹھے بیٹھے 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیے، پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں جائیں، دوسرے سجدے میں جا کر حسب معمول 3 مرتبہ تسبیح پڑھیے، سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر سجدے میں 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیے، دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ کر مذکورہ بالا تسبیح 10 مرتبہ پڑھیے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائیں، اس طرح ایک رکعت میں 75 مرتبہ یہ تسبیحات پڑھی جائیں گی، اسی طرح باقی 3 رکعت بھی پڑھ لیں گے، 4 رکعت میں کل 300 مرتبہ تسبیحات ہو جائیں گی۔ دوسری اور چوتھی رکعت کے قعدے میں یہ تسبیحات التحیات پڑھنے کے بعد پڑھیے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک سے ایک اور طریقہ بھی ثابت ہے، وہ طریقہ یہ ہے نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھیے، اس کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تسبیحات پڑھیے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورۃ فاتحہ اور دوسری سورت کی قرأت سے فارغ ہونے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے ان تسبیحات کو 10 مرتبہ پڑھیے، پھر دوسرے سجدے تک 10 مرتبہ پڑھتے رہیں، دوسرے سجدے سے اٹھتے ہوئے ان تسبیحات کو نہ پڑھے بلکہ سجدے سے براہ راست اللہ اکبر کہتا ہوا سیدھا کھڑا ہو جائے۔ اس طریقے کے مطابق دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد التحیات کی تعداد، ان تسبیحات کی تعداد 75 ہو جائے گی، تو اس طرح سے 300 تسبیحات پوری ہوں گی۔ بعض علماء کرام دوسرے طریقے کو افضل کہتے ہیں اور وجہ فضیلت یہ بیان کرتے ہیں چونکہ پہلے طریقہ میں جلسہ استراحت کی ضرورت پڑتی ہے، قعدہ شریف دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنا پڑتا ہے، اس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں، اور ہمارے ہاں جلسہ استراحت راجع نہیں، اس لیے وہ طریقہ افضل ہے جس میں جلسہ استراحت موجود نہیں۔ لیکن علامہ شامی رحمہ اللہ نے لکھا ہے ان دونوں طریقوں سے صلاۃ و تسبیح پڑھنی چاہیے، کبھی پہلے طریقے سے کبھی دوسرے طریقے سے پڑھنی چاہیے۔ سامعین مکرم، اس طرح سے بھی 300 تسبیحات پوری ہوں گی۔ سامعین مکرم، پہلے تو روزانہ صلاۃ و تسبیح پڑھیے، روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو جمعہ کے دن ایک دفعہ ضرور پڑھیے، ہر جمعہ نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں 1 مرتبہ پڑھیے، اگر مہینے میں بھی ایک بار نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم سال میں 1 مرتبہ ضرور پڑھیے، اور سال میں بھی 1 مرتبہ آپ نہیں پڑھ سکے اور ابھی تک آپ نے صلاۃ و تسبیح نہیں پڑھی تو کم از کم اپنی زندگی میں 1 مرتبہ
یہ عمل ضرور کیجئے تاکہ آپ بھی اس فضیلت کو پہنچ سکیں۔ صلاۃ التسبیح کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے سے انسان کے تمام صغیرہ کبیرہ، ظاہر پوشیدہ، جان کر کیے ہوئے، دانستہ کیے ہوئے تمام گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ Subscribe to Mufti Qasim Nawaz online. Press the bell icon for more videos.